میں سلمان ارشد، اور میں فورتھ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس وقت فورتھ ایئر ایم بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں جی ایم سی سے. اور اباؤٹ 2017 میں یا 2018 میں نے میرا ایم ڈی کیٹ کلیئر کیا تھا. اور آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر کہ میرا اسکور کیا تھا، ایز اٹ واز 4 ایئر گو. اور اس کے علاوہ جو میں آج بیسک چیزوں پہ جو آپ کے ساتھ بات کروں گا، میری سب سے پہلی چیز یہی ہوگی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یو ہیو ٹو اسٹک ٹو یور بکس، یور ٹیکسٹ بکس از دا بیسک تھنگ کہ آپ نے جن کو فالو کرنا ہے. آپ اگر ٹیکسٹ بک کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ایک آسان اور اسموتھ جرنی رہے گی آپ کی. دوسرا، آپ کو جتنا جتنا زیادہ آپ ایم سی کیوز کی پریکٹس کر سکتے ہیں، یو ہیو کہ آپ، میں نے ابھی تبیر کی ویب سائٹ بھی دیکھی اور اس پہ دیکھیں کہ کس طرح ایم سی کیوز انہوں نے دیے ہوئے ہیں. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر تو آپ ایم سی کیوز کی پریکٹس جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنا بہتر ہوگا. یو گو تھرو دا ایم سی کیوز دیکھیں، اس کے بعد اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے نیچے وہ ایکسپلینیشن کے ساتھ وہ نیچے ایکسپلینیشن دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کریکٹ آنسر کیا ہے اور کس آپ نے لگایا اور کس وجہ سے وہ کریکٹ آنسر ہے. تو میرے خیال سے کہ آپ وہ ایکسپلینیشن پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کی مسٹیک کیا ہوئی. اور میں جو میں ہمیشہ سے ایک ہی چیز پہ ایمفسائز کرتا ہوں کہ یو ہیو ٹو بی گڈ ایٹ یور ٹیکسٹ بک. کیا آپ اپنی ٹیکسٹ بک کو ساتھ لے کے چلیں، اپنی ٹیکسٹ بک کو اسٹرانگ رکھیں اور پریکٹس جتنی پریکٹس آپ کر سکتے ہیں ایم سی کیوز کی آپ پریکٹس کریں. یہ دو میرے نزدیک دو بیسک تھنگ ہیں کہ آپ کو ٹیکسٹ بک اور آپ کی ایم سی کیوز کی پریکٹس بہت اچھی ہونی چاہیے. اس کے بعد اکثر بچے سوال یہ پوچھتے ہیں جو پہلے بھی اسپیکر نے ڈسکس کیا کہ بھائی پڑھنا کتنا ہے. اور میرے خیال سے وہ آپ کی اپنی مینٹل اسٹرینتھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ ایک چیز کو گریب کرنے میں 2 سے 3 گھنٹے لگاتے ہیں اور کچھ لوگ اسی چیز کو 4 5 یا 6 گھنٹے تک لے جاتے ہیں. تو آپ کو خود کو پتا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو گریب کتنی جلدی کر سکتے ہیں. اور دوسرا، میں ہمیشہ سے اس بات پہ ایمفسائز کرتا ہوں کہ صرف اور صرف پڑھائی میرا جو طریقہ تھا، یعنی جو میں کرتا تھا کہ صرف پڑھائی نہیں، یعنی کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ پورا دن پڑھائی پڑھائی پڑھائی. یو ہیو ٹو بی گڈ ایٹ یور ایکسٹرا کریکولم. اپنی ایکسٹرا کریکولم کو ساتھ لے کے چلیں. آپ کی باقی جو دوسری چیزیں ہیں آپ ان کو اسٹرانگ رکھیں. اگر آپ ایک سمپل آدمی بھی نا، جو اگر وہ پورا دن بھی پڑھتا رہے گا نا تو، اور وہ فوکس سے، یعنی اس کا دماغ کہیں اور ہوگا، تو اٹس ناٹ گونا گیٹ اینی تھنگ بیٹر. تو بیسک تھنگ یہی ہے کہ آپ اپنی ایکسٹرا کریکولم کو بھی ساتھ لے کے چلیں. آپ اپنی باقی چیزوں کو بھی ساتھ یوز ایز مچ سوشل میڈیا یو وانٹ ٹو یوز. یعنی صرف اپنے آپ کو آپ نے فوکس رکھنا ہے، ضرور رکھنا ہے کہ بھائی میں نے ایک چیز کرنی ہے، میں نے ایک چیز کے لیے پلان کیا ہوا ہے، اس پہ فوکس ضرور رکھیں. لیکن باقی چیزیں زندگی کی جو باقی چیزیں چلتی ہیں، آپ کی ایکسٹرا کریکولم چلتی ہیں، آپ کی گھر کے معاملات چلتے ہیں، آپ ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں. یہ نہیں ہوگا کہ بھائی آپ نے ایک کمرے میں خود کو الگ کر لیا اور دماغ پہ ایک مینٹل سٹریس اور انزائٹی کے اندر چلے گئے، بھائی میں نے کرنا ہے، یہی کرنا ہے، آج میں نے آدھی بک کرنی ہے، آج میں نے پوری بک کرنی ہے. آپ ایک انسان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی وہ ایک دن کے اندر کتنا خود کو لے کے کتنا محنت کر سکتا ہے، کتنی کوشش کر سکتا ہے. تو آپ اس چیز کو جانیں. میں جب پڑھتا ہوتا تھا نا ایم کیٹ، خاص طور پر ایم کیٹ کا، تو میرے ذہن میں یہی چلتا ہوتا تھا کہ جب میں نے جب مجھے خود اندر سے ایک آواز آتی تھی کہ یار بس آج اتنا کافی ہے، باقی کل دیکھیں گے. یعنی آپ اپنا اپنی یعنی اب انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ کیا کتنا اس کی اسٹرینتھ کتنی ہے، وہ کتنا تک خود کو لے کے چل سکتا ہے. تو یہ چیز پہ لازمی فوکس رکھیں. اوور برڈن خود کو کبھی نہیں کرنا. جتنا آپ خود کو اوور برڈن کریں گے، یو گونا گیٹ مور اسٹریس. اور وہ اور چیزیں صحیح ہونے کی بجائے اور خراب ہوتی جائیں گی. نیور اوور برڈن یور سیلف. نیور گو کہ بھائی آج میں نے یہ کر کے اٹھنا ہے، یہ جتنا میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے میں نے نہیں چھوڑنا. جہاں تک آپ کا دل کرتا ہے آپ پڑھیں. اور اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں جی پڑھنا کہاں سے ہے. میرا تو سمپل ایک ہی چیز تھی کہ your textbook is the first and the last thing. You don't have to go for extra notes. Textbook and then practice your MCQs. جتنے زیادہ آپ MCQs پریکٹس کریں گے، آپ کو آن لائن تعبیر پہ وہ MCQs ملتے ہیں.
آپ جتنے MCQs پریکٹس کریں گے آپ کے لیے اتنا بہتر ہے. ٹیکسٹ بکس رکھیں اور اپنے MCQs پہ جتنے آپ کے MCQs پریکٹس ہو سکتے ہیں, MCQs کی آپ ایکسپلینیشن دیکھیں کہ آپ نے کس وجہ سے وہ MCQs غلط کیے, اینڈ گو تھرو اینڈ تھرو اگین اینڈ اگین. کہ اب میں آپ کو اگر ایک قصہ سناؤں اپنا, تو ایک آئی تھنک سو فزکس کا یا کوئی فزکس کا ہی MCQs تھا. 2-3 MCQs ایسے تھے کہ جو میں کرتا تھا اور ہمیشہ وہ غلط ہوتا تھا, کیونکہ جلدی جلدی میں ہم اپنا دور, جب ہمارا آج سے کوئی 4-5 سال پہلے کا میرا دور تھا, تو اکیڈمیز میں اس وقت اکیڈمیز کا بہت زیادہ ہوتا تھا کہ بھائی اگر آپ نے MCAT کلیئر کرنا ہے, یو ہیو ٹو جوائن اکیڈمی, یو ہیو ٹو جوائن اکیڈمی, ادروائز یو ناٹ گونا گیٹ اٹ. تو اس وقت اکیڈمیز بہت زیادہ تھی, تو اکیڈمیز پہ ہم جاتے تھے, وہ بس رٹے طوطوں کی طرح بس جو دل کرتا تھا وہ MCQs لگائی جاتے تھے. پتہ نہیں چلتا تھا کہ بھائی MCQs کی اگر میرا غلط ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. اور اگر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ MCQs میرا غلط ہوتا تھا اور 2-3 دفعہ غلط ہوا, اور وہ جب میں نے ایکسپلینیشن 2-3 دفعہ اس کی پڑھی, اینڈ آئی واز سٹنگ ڈیورنگ مائی پیپر آف MD-CAT, UHS MD-CAT کا میرا پیپر تھا, اور میں پیپر دینے بیٹھا ہوا تھا, اور وہ ایگزیکٹلی سیم MCQs, وہی لائن جو میرے ذہن میں چل رہی تھی, اور اس وقت میں وہ MCQs دیکھ کے ایک دم جو انسان کا ابرپٹ سا بیہیویئر نکلتا ہے, ہنسی آتی ہے کہ بھائی یہ چیز جو تم نے 3-4 دفعہ پریکٹس کی ہوئی ہے وہ سیم آپ کے سامنے آتی ہے. تو یہ میری بیسک فلسفی یہی تھی کہ میں خود کو تیار رکھتا تھا کہ بھائی میں نے صرف اور صرف MCQs پریکٹس کرنے ہیں اور کرنے ہیں. میں ٹیکسٹ بک سے دور نہیں ہٹتا تھا. میری ٹیکسٹ بک میری لاسٹ فرسٹ تھنگ تھی, یعنی میں نے کوئی نوٹس وغیرہ نہیں پکڑے تھے. ہمارے 4 سال پہلے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ بہت سے نوٹس آپ کو ملتے تھے, کوئی یہاں سے پکڑا رہا ہوتا تھا, کوئی یہاں سے پکڑا رہا ہوتا تھا. تو میرا یہ تھا کہ بھائی میں نے اپنی ٹیکسٹ بکس رکھنی ہے اور میں نے اپنے MCQs کی پریکٹس کرنی ہے. مجھے تعبیر کا ماڈل بہت اچھا لگا کہ انہوں نے MCQs آپ کو ایک ٹاپک کے الگ سے MCQs مل جاتے ہیں. کسی ٹاپک آپ نے جون سا ٹاپک آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس کے MCQs ملتے ہیں, اور اگر آپ کا MCQs غلط ہوتا ہے تو وہ نیچے ایکسپلینیشن دیتے ہیں اس کی, بھائی یہ ایکسپلینیشن ہے, آپ ایکسپلینیشن دیکھیں, اینڈ دین دے ریپیٹ دا MCQs. اگر وہ آپ کا بار بار غلط ہو رہا ہے تو وہ MCQs ریپیٹ کرتے ہیں, دے کین سیو ان دا میموری, اور وہ MCQs ریپیٹ ہوتا ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. باقی آپ نے میں وہی 2-4 باتیں ریپیٹ کرتا رہوں گا کہ آپ نے اپنے بیسکس کو نہیں چھوڑنا. آپ کی بیسک ٹیکسٹ بک, آپ کے بیسک پریکٹس آف دا MCQs, آپ نے ان کو نہیں چھوڑنا. ان کو ساتھ لے کے چلیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ بہت کوئی مشکل چیز ہے, یا کہ جتنا ہم نے ہائپ اپ کیا ہوا ہے اس کو, یو گونا گیٹ اٹ ایزیلی, بہت آسانی سے یہ کام ہو جائے گا. تو میرا صرف, میں آخر میں سمرائز بھی اسی طرح کروں گا کہ صرف اور صرف اپنے ٹیکسٹ بک پہ زور رکھیں, اپنے MCQs کی پریکٹس پہ زور رکھیں. ڈونٹ اوور برڈن یور سیلف, اسٹریس بالکل بھی نہیں لینا. جتنا دل کرتا ہے آپ کا, آپ نے اتنا پڑھنا ہے. یعنی اگر آپ کا دل کر رہا ہے یار میں نے آج میرا موڈ ہے, میں تھوڑا سا زیادہ پڑھ سکتا ہوں تو میں پڑھوں گا, لیکن یہ نہیں کہ یار آج میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے بھائی 10 چیپٹر ہیں, 10 کے 10 کر کے اٹھنے ہیں, ورنہ میں نے نہیں اٹھنے, جو مرضی ہوتا رہے. تو میرے خیال سے آپ کو یہی 2-3 فنڈامنٹل چیزیں, اور ہارڈ ورک سے زیادہ آپ کا جو میٹر کرتا ہے یہاں پہ وہ اسمارٹ ورک میٹر کرتا ہے. 2 بیسک فلسفیز ہوتی ہیں ورکنگ کی, کہ یہاں تو آپ لگے رہیں پورا دن, یہاں آپ ایک چیز کو پکڑیں, اپنے دماغ کے مطابق وہ کام کریں اور اسمارٹ ورک کریں, ہائی لائٹ کریں جو چیز آپ کو امپورٹنٹ لگتی ہے, جو چیز آپ کو امپورٹنٹ نہیں لگتی اسے چھوڑیں, جو چیز آپ نے ہائی لائٹ کی ہوتی ہے اسے دوبارہ سے پڑھیں. یہ چیز بیسک میٹر کرتی ہے. میں پھر سے آخر میں سمرائز یہی کروں گا کہ اپنی ٹیکسٹ بک کو اگنور نہ کریں, اور اپنی پریکٹس MCQs کی پریکٹس جو آپ کو تعبیر کے پلیٹ فارم پہ ملتی ہے, کیونکہ آج کل اکیڈمیز کا میرے خیال سے دور ختم ہو گیا. وہ جو ہمارے دور میں اکیڈمیز ہوتی تھی وہ آج کل بالکل ختم ہے, اور ضرورت بھی نہیں ہوتی اکیڈمیز آنے کے. پیئر پریشر, صرف اور صرف پریشر کی گیم, پریشر ہوتا ہے وہ اکیڈمیز کا. خود کو ریلیکس رکھیں اور اپنے MCQs کی پریکٹس کریں. This is all I can say, and best of luck for you. Thank you so much, Salman, for the kind information.